بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا امریکہ چین کو عالمی طاقت بنتا ہوا دکھے گا اور کچھ نہیں کرے گا یا اس سے پہلے ہی کوئی کارروائی جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ بظاہر یہ جھوٹ لگتا ہے، مگر کیا امریکہ اپنا تاج چین کے سر پہ رکھ کے تالیاں بجاتا ہوا منظر سے غائب ہو جائے گا؟ اور کیا امریکہ اپنی یہ حرکت افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ اس کو سپر پاور مان کے منظر سے غائب ہو؟ کیونکہ جو معاش ہے جو اس کی معیشت چلتی ہے وہ تو چلتی ہی جنگوں سے ہے، وہ تو چلتی ہی ایک ایکسٹرا آرڈنری یا سول طاقت سے ہے کہ یعنی کہ اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہی نہ ہو۔ کیونکہ اگر آپ غور کریں تو امریکہ کن ممالک پہ حملہ کرتا رہا ہے اور آگے بھی ارادہ رکھتا ہے؟ وہ ان ممالک پر حملے کرتا ہے جہاں پر اس کو کچھ حاصل ہونا ہو، یعنی کہ وہاں پر سے کچھ اس کو مل سکتا ہو، وہاں پہ کرتا ہے۔ اپنی اسٹریٹجک معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتا ہے، وہاں سے کمانے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس جنگ سے اسے مزید کیا مل سکتا ہے اس کے لیے کرتا ہے۔ اور آخری بات اگر ہم اس میں کریں تو وہ تب کرتا ہے جب اس کو یہ یقین ہو کہ یہ جو ملک جس پر میں حملہ کر رہا ہوں مستقبل میں کسی بھی موقع کے اوپر، یعنی کہ آنے والے 100 سال میں بھی یہ ملک بدلہ نہیں لے سکتا، تو اس اطمینان کے ساتھ وہ حملہ کرتا ہے کہ یہ کہاں پر لوکیٹ کرتا ہے، اور اگر میں ایسا کر دیتا ہوں تو وہ مجھے جواب نہیں دے گا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں آج کی تاریخ میں تو آج اس کے سامنے کوئی ملک ہے جس کے بارے میں سوچ رہا ہو یا بات کرتا ہو یا کچھ کرتا ہو تو وہ ہے جناب والا، اگر میں غلط نہیں ہوں اور اگر آپ میرا ساتھ دیں تو کیا چین ہے، جس کو وہ اب پلان کر رہا ہے کہ چین کے ساتھ کچھ معاملہ کیا جائے، اور آئے دن ہر دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جہاز، کوئی نہ کوئی بیڑا جو ہے وہ آگے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے اور تائیوان کے چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر امریکہ چین کو بری نگاہ سے بھی دیکھتا ہے، اگر یہ موقع بھی آتا ہے تو وہ ان نگاہوں کو پھاڑنے والے ہتھیار بھی رکھتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی قسم کہہ لیں، وہ قسم بھی کہہ لیں جو امریکہ نے دیکھے بھی نہیں ہے، یا وہ قسم بھی کہہ لیں جس میں امریکہ بھی فیل ہو گیا بنانے میں، وہ بھی اس کے پاس ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اس ایٹم بم تو سب کے پاس ہے، پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ امریکہ ہو یا چائنا ہو؟ دیکھیں، ایٹم بم سب کے پاس والا معاملہ نہیں، سب کے پاس تو ہے نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے 200 اگر ملک ہیں تو 9 یا 8 کے پاس ہے، وہ ایک الگ وہ مسئلہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کا ایٹم بم میرے ملک تک کتنی دیر میں آ سکتا ہے اور میرا ایٹم بم آپ کے ملک میں کتنی دیر میں جا سکتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ جو ہائپر سونک معاملات ہیں، اس کو آپ بالکل الگ مت کریں، اس کو بھی دیکھیے گا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسا ملک ہے جو چائنا کو چھیڑنے کے لیے یا پرووک کرنے کے لیے بٹھایا ہوا ہے، جس کا اصل میں کوئی کام نہیں ہے، یعنی کہ اس کا کوئی لینا دینا اتنا ہے نہیں، لیکن بہرحال لوگ کر رہا ہے، تو وہ ہے آسٹریلیا۔ اب آسٹریلیا جب یہ کام کر رہا ہے، یعنی کہ اس کا کام یہ ہے کہ بیان دو، جو مرضی بیان دو، تمہارے پیچھے میں ہوں، تو وہ جو بیان دے رہا ہے کیا اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ تو اس ٹائم خود آسٹریلیا نے کہا ہے کہ چین کو پرووک کرنے کے لیے ہمیں اب تک جو لاس ہوا ہے، فائنینشیل لاس ہوا ہے، وہ 2019 سے لے کر 2021 تک، یعنی کہ ان 2 سالوں کے درمیان، جو بھی 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے، $20 ارب کا وہ لوز کر چکا ہے، نقصان کر چکا ہے۔ چین نے جو اقدامات کرنے ہیں اس میں پہلا قدم جو ہے وہ تائیوان کی انیکسیشن ہوگا، وہ تائیوان کو حاصل کرے گا۔ تائیوان کے بارے میں جو وہ کہانی سناتا ہے، وہ کہانی وہ سنائے گا اور وہی بات کرے گا کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا صوبہ ہے، اور یہ میرا شروع سے میرا اٹوٹ انگ ہے، وہ تمام باتیں اس کی بیانات سنتے رہیے۔ مگر میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی اپنی جو سالمیت ہے اس کے لیے کبھی بھی تائیوان کو وہ آزاد نہیں چھوڑ سکتا، اکیلا نہیں چھوڑ سکتا یا آزاد نہیں کر سکتا کہ وہاں پر امریکہ کے بیٹھ جائے۔ آپ نقشہ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تائیوان کو چھوڑ دے اور تائیوان جو ہے اپنا فوجی اڈا جو ہے US جو ہے وہ اپنا فوجی اڈا تائیوان میں کھول لے، جب آزاد ہوگا تو کھول سکتا ہے۔ تو چائنا کی خیریت کہاں رہے گی؟ اس لیے وہ تو آپ بھول جائیں کہ تائیوان کی کوئی جان چھوٹنے والی ہے، وہ تو چھوٹ نہیں سکتی ہے۔ اب آپ آگے جائیے ایک نئے قانون کی طرف۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس کو پڑھ چکے ہوں گے، جانتے ہوں گے، لیکن میں تھوڑا سا بات ضرور کروں گا کیونکہ 1 جنوری 2022 سے یہ اپلیکیبل ہوگا
اور اس کے اندر وہ کہہ کیا رہا ہے، اور لیکن اس کا میں مطلب جو جانتا ہوں، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جب چین بات کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے. پہلی بات، اگر وہ صرف یہ کہتا ہے کہ پہلا پوائنٹ جو میرے سامنے لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے سیف گارڈ ٹیریٹری ایٹ اینی کاسٹ. ٹھیک ہے نا، وہ اپنے زمینوں کی، اپنی سرحدوں کی جو ہے وہ حفاظت پی ایل اے سے کروا رہا ہے ایٹ اینی کاسٹ. تو کیا وہ پہلے نہیں کراتا تھا ایٹ اینی کاسٹ؟ پہلے بھی تو ایٹ اینی کاسٹ تھا نا. یعنی کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ملک کو یہ بولنا پڑے کہ اب آپ نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زمین کی حفاظت کرنی ہے ایٹ اینی کاسٹ؟ یہ تو پاکستان بھی کر رہا ہے، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب کر رہے ہیں، سبھی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زمینوں کی حفاظت سے، میرا خیال یہ ہے، یہ میرا گمان ہے، آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن چائنا اس ٹیریٹری کی بات کر رہا ہے جس کو وہ کلیم کرتا ہے. کہتا ہے یہ چائنا ہے. یعنی کہ میں جب چائنا کو گوگل کرتا ہوں، چائنا سے گوگل کرتا ہوں، اور جب میں چائنا کا میپ دیکھتا ہوں، چائنا میں دیکھتا ہوں، تو اس میپ کی بات کرتا ہے. ظاہر بات ہے، جب آپ ایک اسٹوڈنٹ، چائنیز اسٹوڈنٹ جب وہ چائنا میں پڑھے گا تو اس کو جو ٹیریٹری بتائی گئی ہے، جو پی ایل اے ہے، اس کے جو ہاتھ میں نقشے ہیں وہ چائنیز میپ ہیں. اس چائنیز میپ میں جو ٹیریٹری ہے جو بھارت کے نہیں آتی ہے، مطلب بھارت کا اپنا نقشہ ہے. جب پاکستان میں دیکھو گے تو پاکستان کا اپنا نقشہ ہے، مطلب فرق ہے. پاکستان میں اور بھارت کے نقشے میں فرق ہے، اس طریقے سے چائنا میں اور بھارت میں نقشے میں فرق ہے. تو وہ اپنے ٹیریٹری کی بات کر رہا ہے، اور بھارت کو چاہیے کہ وہ اس کے نقشے کو پڑھ لے کہ یہ کس ٹیریٹری کی بات کر رہا ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ چین کا، وہ ہے بارڈر انفراسٹرکچر کا. یعنی کہ وہاں پر وہ آباد کاری کی بات کر رہا ہے، وہاں پر وہ گاؤں آباد کرنے کی بات کر رہا ہے، سرحدوں کے پاس جو ہے وہ اس پہ کام کرے گا. انفراسٹرکچر تو وہ پہلے سے ہی کر رہا ہے. یعنی کہ اگر میں بات کروں 2021 میں کون سی کسر چھوڑی ہے، 2022 میں جو پوری کرے گا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا. اب وہ جو وہاں پر آباد کاری ہے، وہ آباد کاری ایک لمحے کو آ کے پش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو وہ علاقہ ہے، اگر آپ وہاں پر فزیکل لوگوں سے بات کریں گے، وہاں کے رہائشیوں سے بات کریں گے جو بھارت کے اندر رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے فوج نہیں ہوتی ہے، وہاں پر فوج آ نہیں سکتی ہے. مطلب جو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ فوج کیوں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ فوج آ نہیں سکتی. بھائی وہاں پہ فوج کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ وہاں پہ آنا مشکل ہے، وہاں پہ آرٹلری موو کرنا مشکل ہے. یعنی کہ وہاں پہ جو راستے ہیں وہ اتنے کٹھن ہیں کہ وہاں گاڑی نہیں آ سکتی. اگر وہاں پر ان کی آرٹلری موو نہیں کر سکتی تو وہ اس لیے وہ نہیں آتے، اور کھلا چھوڑا ہوا ہے. تو اگر گاؤں آباد ہوگا تو گاؤں آگے بڑھ بھی سکتا ہے. لیکن وہاں پر میں دوبارہ یاد دلا دیتا ہوں کہ 55 گھوڑوں کے اوپر 100 چائنیز آرمی آ جاتی ہے اور وہ وہاں پہ گھوم لیتی ہے. مطلب پھر بھی ان کو آئیڈیا نہیں آتا کہ یہاں پر آپ کیسے آ سکتے ہیں. یعنی کہ ان بھارتی علاقوں میں ایکسس مشکل ہے بھارتی فوج کا، لیکن ایکسس آتا ہے چائنا کو. تو وہاں پہ جو ہونے جا رہا ہے 2022 کے اندر، اس کا نقشہ میں نے کھینچ لیا ہے. اور آخری پوائنٹ جو میرے لیے سب سے خطرناک ہے، جب میں 2022 کا نقشہ کھینچ رہا ہوں، حالانکہ وہ جو ہے وہ امن کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ریزالونگ بارڈر ڈسپیوٹس. ہم سرحدوں کے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ریزالو کر دیں گے، ختم کر دیں گے. تو چین کہہ رہا ہے یہ بات، چین کے 2022 کے اندر لکھا ہوا ہے. یعنی کہ 2022 کا پروگرام ہے. سمجھ میں آ رہا ہے، بالکل کلیئر کٹ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو بارڈر ڈسپیوٹ ہے نا، وہ کہتے ہیں ڈسپیوٹ ختم ہو جائے گا. تو 13ویں راؤنڈ تک تو جو کچھ بھی انہوں نے کہا، بھارت نے کہا، وہ تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ نہیں ماننے والے. اور انہوں نے کہا کہ آپ بالکل غلط بات کر رہے ہو، آپ کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، انسان سب کچھ کہہ دیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ایک انچ کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اب نقشہ کون سا ان کے ہاتھ میں ہے؟ چائنیز والا، جس میں آپ کو پتا کیا کیا شامل ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو حل کر دیں گے 2022 کے اندر. 2022 کے اندر جو ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی اب تک ہوا ہے، ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر آپ دیکھیں گے 2022 کے اندر ریزالونگ بارڈر ڈسپیوٹ ہو جائے گا. اور اگر بارڈر ڈسپیوٹ ریزالو ہو گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زمین کدھر کی کدھر نکل جائے گی. اب دیکھتے ہی ہیں کہ اس بات کو مودی گورنمنٹ قبول کرے گی، مانے گی. وہ زمین جو اب کافی زمین وہ دے بھی چکے ہیں، یعنی کہ بھارت جو ہے وہ کافی زمین دے بھی چکا ہے، بہت ساری زمین جو ہے وہ بھارت دے بھی چکا ہے امن کی خاطر، تاکہ بات چیت آگے بڑھے، نارملائزیشن ہو. لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. اور اب جو ہے چائنا جو ہے وہ شاید 14واں راؤنڈ کرے یا نہ کرے، لیکن جو کچھ بھی وہ کرے گا اس نے اس سے پہلے ہی ایک نیا پروگرام دے دیا ہے. اور اس پروگرام کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 2022 بھارت میں اور چین میں کیسا ہوگا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.